یار یہ قرآن خوانی کے لیے جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے گھر میں قرآن پڑھنا ہے خود ہی پڑھے. مدرسے کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے ابھی کھانے قرآن کے بعد دیکھ کھلے گی, ڈھکن کھلے گا, بریانی آئے گی, وہ ایران توران یوں عجیب طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی پڑھتے بھی نہیں ہیں, باتیں بھی ہو رہی ان کا. یہ تو مذاق بن گیا ایک چیز. اور ویسے بھی اصال ثواب کے لیے تو قرآن خوانی ثابت بھی نہیں ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ان کے اصال ثواب کے لیے؟ قرآن تو جو جہاں چاہے اپنے طور پہ بیٹھ کے پڑھ لے بس. اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. چھوٹے بچے تھے تو ہمارے امام صاحب ہمیں آیت کریمہ پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, آؤ آیت کریمہ 5 لاکھ دفعہ پڑھنی ہے. ہم چھوٹے بچے شرارتی ہوتے ہیں, ہم جاتے, ہمیں کیا کراچی کے حالات سے, ہمیں تو یہ تھا کہ آیت کریمہ کے بعد گرم گرم جلیبیاں ملیں گی, بڑی مزے کی جلیبی ہوتی تھی وہ. تو ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے نا دانے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک کے بجائے 4 اٹھا لیے نا. پھر ہم یہ بھی کر رہے ہوتے تھے جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کی جیب کھلی ہوئی ہے, شرارت, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ٹھا کر کے جا کے اس کی جیب میں گر گیا تو جیت گئے, دائیں بائیں گر گیا تو ہار گئے. اس کے بعد گرم گرم جلیبیاں آتی تھی, مزہ, اب تک اس جلیبیوں کی لذت نہیں میں بھولا. ایسا مزہ آتا تھا. کراچی کے حالات گئے تیل لینے.